बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं मन्नज़रा। रुक करते हैं खबरों का। हैदराबाद से खबर शामिल करते हैं। थाना राहू की पुलिस की मंशियात सप्लायर के खिलाफ कार्रवाइयाँ। खवातीन मंशियात सप्लायर समेत 3 मुलजमान गिरफ्तार। चर्स बरामद। SSP हैदराबाद शाहजेब चाचड़ के अहकामात की रोशनी में हैदराबाद पुलिस का मंशियात सप्लायर्स और जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। थाना राहू की SHO सब इंस्पेक्टर नूर शहबाज रिंद की बमा स्टाफ के हमरा कार्रवाई दौरान गश्त राहू की पुलिस की मंशियात सप्लायर के खिलाफ कार्रवाइयों में 2 खवातीन और 1 मर्द मंशियात सप्लायर गिरफ्तार। पुलिस कार्रवाइयाँ मेन रोड नज़ शफी बाउंड्री और उस्मान शाह स्टॉप के करीब अमल में लाई गई। गिरफ्तार खवातीन में सकीना जोजा मंशा राजपूत और जुबैदा उर्फ रुखसाना जोजा मोहम्मद सदीक राजपूत शामिल हैं, जिनके कब्जे से 2 किलो से ज़्यादा चर्स बरामद होने। गिरफ्तार मंशियात सप्लायर मुख्तार अहमद मेरानी के कब्जे से 1 किलो 8 ग्राम चर्स बरामद। ठल में नूनारी और कोसा बरादरी के दरमियान फायरिंग, 5 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। ठल SHO तीना सेक्शन सैयद बशीर शाह कॉलोनी के महदूद इलाके में नूनारी और कोसा बरादरी के 2 ग्रोहों के दरमियान शदीद झड़प हो गई, जिसमें दोनों तरफ से लाठियां और डंडे इस्तेमाल किए गए। इस वाक़े में मजमूई तौर पर 5 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें तिबी इमदाद के लिए करीबी तालका अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों में कोसो, नादर गोसो, मुख्तार नूनारी और दीगर शामिल हैं। जख्मी कोसो ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि नूनारी बरादरी के मुसल्लह अफराद इनकी दुकान पर हमला किया था। इनका कहना था हमला हमारे ऊपर हुआ और इसके बावजूद पुलिस ने हमारे ही लोगों को गिरफ्तार करके लाकअप में बंद कर दिया है। दूसरी जानब नूनारी बरादरी के लोगों ने इल्ज़ाम आयद किया कि कोसा बरादरी के अफराद ने एक पुराने कत्ल के मुकदमे के तनाज़े पर इनके घरों पर हमला किया, जिसके बाद झड़प शिद्दत अख्तियार कर गई। हैदराबाद वासा की जानब से बकाया जात की अदायगी के लिए ऑपरेशन किया गया, जिसके दौरान 10 से ज़ायद गैर कानूनी कनेक्शन काट दिया गया। वासा हुकाम ने एक्सियन अल्लाह नवाज सबड़ू और शहरयार कायम खानी की क़यादत में अली पैलेस वादुवा और दीगर इलाकों में कार्रवाई की। ऑपरेशन के दौरान 10 से ज़ायद गैर कानूनी कनेक्शन काट कर मोटर्स और दीगर सामान जब्त कर लिया गया। एक्सियन वासा के मुताबिक आसमाबाद में बकाया जात की वसूली के लिए ऑपरेशन का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। शेरगढ़ से खबर शामिल करते हैं। नाजायज़ तजावज़ात ऑपरेशन अमीर गरीब के लिए कानून का दोहरा मेयार नाकाबिल कबूल है। अमीर रहमानी टेलर और दीगर ताजरान पैराफोर्स के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। शेरगढ़ से मलिक राजा सावर की रिपोर्ट के मुताबिक शेरगढ़ के दुकानदार मोहम्मद अमीर रहमानी टेलर, पीर सैयद साजिद हसनैन शाह करेमानी, मलिक मोहम्मद अदनान नूनारी, इब्ने हसन चौधरी, हाजी बाऊ मोहम्मद असलम, हाजी जान मोहम्मद, तारक अली साजिद काका की क़यादत में ताजरों ने अपने बयान में वज़ीर आला पंजाब से कहा कि शेरगढ़ में नाजायज़ तजावज़ात के खिलाफ मुहिम में गरीब दुकानदार और अमीर बासर दुकानदार के लिए अलग अलग कानून बनाकर पैराफोर्स और दीगर मुतल्लिकीन ज़ाती मफादात की खातिर ज़्यादती का इर्तिकाब कर रहे हैं। छोटे दुकानदारों ने कानून की पासदारी करते हुए अज खुद थड़े गिराए, शेड हटाए, दीगर तजावज़ात ख़त्म की, जबकि बासर कई सियासी पुष्पनाही के हामिल बड़े स्टॉक को ना ही जुर्माने किए गए। बहावलनगर से खबर शामिल करते हैं। हमारे जनूबी पंजाब ब्यूरो चीफ सरदार ज़फ़रुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ज़ुल्फ़िकार अहमद बोन ने CEO हेल्थ डॉक्टर शौकत अली वट्टू के हमरा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का तफसीली दौरा किया। दौरे के दौरान अस्पताल के मुख्तलिफ शोबाजात, एमरजेंसी वार्ड, OPD, लेबॉर्ट्री, मेडिसिन स्टोर और दीगर यूनिट्स का मुआयना किया गया। डिप्टी कमिश्नर ने अंदरूनी और बैरूनी सफाई सुथराई का जायज़ा लेते हुए अमले को हदायत की है कि ज़िला पंजाब के विज़न के मुताबिक अस्पतालों में सफाई की आला मेयार को हर सूरत बरकरार रखा जाए। उन्होंने डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की हाज़िरी चेक की और मरीजों को फराहम की जाने वाली तिब्बी सहूलियात का भी जायज़ा लिया। CEO हेल्थ डॉक्टर शौकत वट्टू ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि अस्पताल में अद्वियात वाफर मिकदार में दस्तयाब हैं और मरीजों को मुफ्त फराहम की जा रही हैं। डिप्टी कमिश्नर ने मेडिसिन स्टोर का रिकॉर्ड भी चेक किया और अद्वियात की दस्तयाबी को यकीनी बनाने की हिदायत जारी की। बहावलनगर से खबर शामिल करते हैं। हमारे जनूबी पंजाब ब्यूरो चीफ सरदार ज़फ़रुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक ज़ुल्फ़िकार अहमद बोन डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर ने रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में सब्ज़ी फ्रूट मंडी का तफसीली दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने सब्जियों और फलों की बोली के अमल का जायज़ा लिया और मौके पर रेट्स चेक किए। डिप्टी कमिश्नर ने आड़तियों और व्यापारियों को हदायत की है कि सरकारी नरहनामे पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया जाए और किसी सूरत गिरां फरोशी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि रमज़ान मुबारक में आवाम को मियारी और सस्ती अशिया खुर्दनोश की फराहमी ज़िला इंतज़ामिया की अव्वलीन तरजीह है। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स और मुतल्लिका महकमे के अफसरान भी इनके हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर ने बोली के शफाफ अमल को यकीनी बनाने नरहों की मुसलसल निगरानी की हिदायत जारी की। उन्होंने वाज़िया किया कि ज़हीरानदोज़ी और मसनूई महंगाई पैदा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
خبر شامل کرتے ہیں بھاول نگر سے ہمارے جنوبی پنجاب بیورو چیف سردار ظفر اللہ خان کی رپورٹ کے مطابق رمضان مبارک میں اشیاء ضروریات کی قیمتوں پر کنٹرول کے لیے اجلاس گلوکار احمد بون کی زیر صدارت پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کا اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں ضلع بھر کے پرائس کنٹرول افسران نے شرکت کی، جبکہ تمام تحصیلوں کے اسسٹنٹ کمشنرز ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شریک ہوئے۔ اجلاس میں رمضان مبارک کے دوران اشیاء خوردونوش کی قیمتوں کو مقررہ نرخوں پر برقرار رکھنے، مصنوعی مہنگائی کی روک تھام، ذخیرہ اندوزی کے خلاف سخت کارروائی اور سپلائی کو یقینی بنانے کے اقدامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بون نے ہدایت کی ہے کہ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ روزانہ کی بنیاد پر مارکیٹوں، رمضان بازاروں اور کریانہ سٹورز کی چیکنگ کو یقینی بنائیں، اوور چارجنگ کرنے والوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی عمل میں لائی جائے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت پنجاب کی ہدایات کے مطابق عوام کو ریلیف فراہم کرنا اولین ترجیح ہے اور اس سلسلے میں کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ بہاولپور سے ہمارے بیورو چیف معظم خان گوپانگ کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر بہاولپور سید حسن رضا نے ون یونٹ چوک کے قریب قائم ریڈی بازار کی تعمیراتی سرگرمیوں کا معائنہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر بہاولپور سید حسن رضا نے ہدایت کی کہ ریڈی بازار کی تعمیراتی کام کا فوری طور پر مکمل کیا جائے تاکہ دکانداروں اور عوام الناس کو جلد از جلد بہتر سہولیات فراہم کی جا سکے۔ انہوں نے کہا تعمیراتی کام میں اعلیٰ معیار کا مٹیریل استعمال کیا جائے اور کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے۔ ڈپٹی کمشنر بہاولپور نے مزید ہدایت کی ہے کہ ریڈی بازار کو جدید اور منظم انداز میں تعمیر کیا جائے تاکہ وہاں آنے والے شہریوں کو صاف ستھرا اور خوشگوار ماحول میسر آ سکے۔ انہوں نے کام کی رفتار مزید تیز کرنے اور معیار پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہ کرنے کی تائید کرتے ہوئے کہا منصوبہ بروقت اور بہترین معیار کے مطابق مکمل کیا جائے گا۔ خبر شامل کرتے ہیں نصیر آباد سے ہمارے نمائندے شراز علی تنیو کی رپورٹ کے مطابق نصیر آباد SSEIP کے زیر اہتمام لڑکیوں کی تعلیمی ماحول کو مضبوط بنانے کے لیے کمیونٹی سیشن حکومت سندھ کے محکمہ اسکول ایجوکیشن کی جانب سے ایشیائی ترقیاتی بینک کے تعاون سے جاری کردہ منصوبے SSEIP کے تحت گاؤں موندر لاگا کے گرلز ہائی اسکول میں ایک اہم مشاورتی سیشن منعقد کیا گیا۔ اس سیشن کا بنیادی مقصد سیکنڈری تعلیم کے معیار کو بہتر بنانا اور اسکولوں میں لڑکیوں کے لیے محفوظ اور سازگار ماحول فراہم کرنا تھا۔ تقریب میں سیاسی شخصیات، تعلیمی افسران، والدین، اساتذہ اور طلباء کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ جینڈر اسٹیبلشمنٹ مس فخر النساء قمر نے خطاب کرتے ہوئے درج ذیل سہولیات کی ضرورت پر زور دیا۔ طالبات کے لیے صفائی ستھرائی کے الگ اور بہتر انتظامات، معذور طلبہ کے لیے خصوصی راستوں کی فراہمی، شکایات کے ازالے کے لیے ایک مؤثر نظام کا قیام۔ علاقے کے مکینوں اور والدین نے اس منصوبے کو سراہا اور اپنی بیٹیوں کی تعلیم جاری رکھنے کے لیے مکمل تعاون کی یقیندانی کرائی۔ اس موقع پر تعلیم میں مزید بہتری لانے کے لیے شرکا سے خطاب تجاویز بھی لی گئیں۔ سیشن میں ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر اللہ بخش سومرو، فخر النساء ہیڈ ماسٹر بہرام کھوکر، PP تحصیل نصیر آباد کے صدر خان محمد پلپوٹو، علی نواز کھاوڑ، کلندر بخش بروہی، احمد علی وہوچو، عبد الوہاب بروہی اور دیگر موجود تھے۔ خبر شامل کرتے ہیں بھاول نگر سے ہمارے ڈسٹرکٹ بیورو چیف عدنان نذیر کی رپورٹ کے مطابق بھاول نگر ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بون نے CEO ہیلتھ ڈاکٹر شوکت علی بٹو کے ہمراہ ڈسٹرکٹ ہسپتال کا تفصیلی دورہ کیا۔ دورے کے دوران ہسپتال کے مختلف شعبہ جات، ایمرجنسی وارڈ، OPD، لیبارٹری، میڈیسن سٹور اور دیگر یونٹس کا معائنہ کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے اندرونی بیرونی صفائی ستھرائی کا جائزہ لیتے ہوئے عملے کو ہدایت کی کہ ضلع پنجاب کے ویژن کے مطابق ہسپتالوں میں صفائی کے اعلیٰ معیار کو ہر صورت برقرار رکھا جائے۔ انہوں نے ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل اسٹاف کی حاضری چیک کی، مریضوں کو فراہم کی جانے والی طبی سہولیات کا جائزہ بھی لیا۔ CEO ہیلتھ نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ اسپتال میں ادویات وافر مقدار میں دستیاب ہیں اور مریضوں کو مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ ڈپٹی کمشنر نے میڈیسن سٹور کا ریکارڈ بھی چیک کیا اور ادویات کی دستیابی کو یقینی بنانے کی ہدایات جاری کی۔ ڈپٹی کمشنر نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کے مطابق اسپتال کی باؤنڈری وال خوبصورت بنانے، سبزہ کاری اور مجموعی ماحول کو بہتر بنانے کے اقدامات کا بھی جائزہ لیا اور متعلقہ حکام کو مزید بہتری کے احکامات جاری کیے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کو بروقت معیاری اور طبی سہولیات کی فراہمی حکومت پنجاب کی اولین ترجیح ہے اور اس سلسلے میں کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ خبر شامل کرتے ہیں رحیم یار خان سے ہمارے نمائندے سردار جام رب نواز کی رپورٹ کے مطابق رحیم یار خان ڈپٹی کمشنر ظہیر انور جبا کی زیر صدارت پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کی کارکردگی کا جائزہ اجلاس منعقد ہوا۔ ضلع رحیم یار خان کے پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی اجتماعی اور انفرادی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ کارکردگی بہتر نہ بنانے والے مجسٹریٹ کے خلاف سخت ایکشن کی وارننگ دی گئی۔ ڈپٹی کمشنر ظہیر انور جبا کا کہنا تھا کہ جرمانے کرنا مقصد نہیں، اشیاء ضروریات کی مقررہ نرخوں پر دستیابی اولین ترجیح ہے۔ اہم بازاروں، سبزی فروٹ منڈیوں اور کریانہ مارکیٹس میں مجسٹریٹ کی ہمہ وقت موجودگی یقینی بنائی۔ نرخ نامے اویزان نہ کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ رمضان مبارک میں گراں فروشی، ذخیرہ اندوزی اور ناپ تول میں کمی برداشت نہیں کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مگر نواز شریف اشیاء ضروریات کی قیمتوں اور دستیابی کی خود نگرانی کر رہی ہیں۔ پرائس کنٹرول اور رمضان آرڈیننس پر عمل درآمد کے حوالے سے پیرا فورس کا کارکردگی بہتر ہے۔ بلدیاتی اداروں کی جگہوں پر لگائے گئے ریڈی بازاروں میں نرخ ناموں کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے۔
سوات، گوربند، لرونی اور کانا ضلع شانگلہ سے تعلق رکھنے والے متعدد سیاسی سماجی شخصیات اپنے ساتھیوں سمیت مختلف جماعتوں سے مستعفی ہو کر پاکستان مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئے۔ اس موقع پر وفاقی وزیر اور صدر مسلم لیگ نون کے انجینئر امیر مقام نے پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے والوں کو مسلم لیگ نون کے روایتی پارٹی مفلر پہنا کر خوش آمدید کہا اور ان کے فیصلے کو سراہتے ہوئے شکریہ ادا کیا۔ نئے شامل ہونے والوں میں خائستہ محمد، حاجی شاہ سعود، طلبدار، حاجی زمین، کریم خان، فرید خان اور دلشاد خان شامل ہیں۔ مسلم لیگ ہاؤس سنگوٹا سوات میں شمولیتی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر انجینئر امیر مقام نے کہا کہ موجودہ حالات میں ایسی سیاسی جماعت کا ساتھ دینا وقت کی اہم ضرورت ہے جو ملک کی خوشحالی ترقی کے لیے سنجیدہ اقدامات کر رہی ہو۔ انہوں نے کہا پاکستان مسلم لیگ نون نے ہر مشکل دور میں ملک کو بحرانوں سے نکالنے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے، خصوصاً میاں نواز شریف کی قیادت میں ملک نے ترقی کی مناظر طے کی۔ رپورٹ کر رہے ہیں فیصل آباد سے مرزا عمیر بیگ۔ سٹی بیورو پاکستان عوامی تحریک سابق ضلع صدر رانا طاہر سلیم خان مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کا گزشتہ دنوں وصال ہو گیا۔ ان کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں بہت بڑی تعداد میں تحریک منہاج القرآن پاکستان، عوامی تحریک منہاج القرآن یوتھ لیگ، علماء کونسل کے علاوہ دیگر سیاسی مذہبی جماعتوں کے لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ رانا طاہر سلیم مرحوم انتہائی نفیس، ملن نثار، پیاری شخصیت تھے۔ ساری زندگی مشن کی ترویج کے لیے کام کیا۔ جب وہ پاکستان عوامی تحریک ضلع صدر تھے، انہوں نے 3 سال ان کے ساتھ بطور سیکرٹری اطلاعات و نشریات پاکستان عوامی تحریک کام کیا۔ کافی عرصہ ان کے ساتھ گزارا۔ بہت پیار کرنے والی، محبت کرنے والی شخصیت تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کے صدقے ان کے درجات بلند کرے۔ رمضان المبارک میں جمعۃ المبارک وضو کر کے کلمہ شریف پڑھتے ہوئے وصال کیا۔ اللہ تعالیٰ ایسا وصال، ایسی موت خوش قسمت لوگوں کو دیتا ہے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ایسی موت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی فیملی پر اپنی رحمتوں کا نزول کرے۔ خبر شامل کرتے ہیں کاموکئی سے۔ ہمارے نمائندے میاں اظہر علی کی رپورٹ کے مطابق کاموکئی اعلیٰ پولیس افسران کی ہوپ لینڈ اسکول کی ننھی ہونہار طالبہ سے خصوصی ملاقات۔ کاموکئی میں پولیس کی اعلیٰ قیادت نے آج ہوپ لینڈ اسکول کے جی جماعت کی ذہین اور بااعتماد طالبہ سبیحہ ذیشان سے خصوصی ملاقات کی۔ اس موقع پر ایس پی صدر اختر وینس، ایس ایچ او سٹی کاموکئی نعیم بٹ اور سب انسپکٹر عدنان حمید کھوکر نے بچی کی صلاحیتوں کو سراہا اور اس کی حوصلہ افزائی کی۔ ایم فار لائف کے نام سے ایک پروگرام کرواتا ہے جس میں ہر بچوں کو اپنے مستقبل کے متعلق خواب سجانا ہوتا ہے کہ وہ بڑا ہو کر کیا بنے گا۔ سبیحہ نے اپنے مستقبل کا خواب یوں دیکھا کہ وہ سی ایس ایس کا امتحان پاس کر کے ایس پی پولیس افیسر بنے گی۔ اس ننھی سی عمر میں اتنا بڑا خواب دیکھنا اور اسے پورا کرنے کا عزم رکھنا قابل تحسین ہے۔ اپنے مستقبل کو خال میں دیکھنا اور اسے حقیقت کا روپ دھارنے کے لیے پختہ عزم اور محنت کی راہ پر گامزن رہنا ہی ہوپ لینڈ اسکول کا مشن ہے۔ الحمدللہ ہوپ لینڈ اسکول اپنی ذمہ داری کو بخوبی نبھا رہا ہے اور بچوں میں اعتماد، قائدانہ صلاحیتیں اور مقصد کے حصول کا جذبہ پیدا کر رہا ہے۔ خرون آباد سے خبر شامل کرتے ہیں۔ وزیروں کے شہر سے شہرت رکھنے والی تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال میں امراض قلب کا ڈاکٹر اور کوئی سہولت نہ ہونا سوالیہ نشان ہے۔ ڈاکٹرز اور امراض قلب کی سہولت نہ ہونے سے متعدد افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ خرون آباد کی ممتاز سیاسی سماجی شخصیت اور تاج رہنما حاجی محمد فیصل سعید اوان نے کہا کہ قیام پاکستان سے قبل ریاست بہاولپور میں خرون آباد سے 2 وزراء تھے۔ قیام پاکستان کے بعد ہر حکومت میں وفاقی اور صوبائی وزیر ہرون آباد سے رہے اور جنرل محمد ضیاء الحق کے 11 سالہ دور اقتدار میں کئی وزارتوں کے مزے لوٹتے گئے۔ بعد ازاں بھی وفاقی اور صوبائی وزراء پارلیمانی سیکرٹری اور ضلع ناظم رہے، مگر افسوس کہ تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال میں امراض قلب کے ڈاکٹرز کی سیٹ تک نہیں ہے، یعنی ہرون آباد کی عوام کو صحت کی بنیادی سہولیات بھی میسر نہیں، جو کہ ہرون آباد کی عوام سے ظلم کے مترادف ہے۔ موجودہ ہرون آباد سے اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی حکومتی اتحادی ہیں، وہ فی الفور اپنا کردار ادا کرتے ہوئے تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال میں امراض قلب کا ڈاکٹر اور وارڈز اور دیگر سہولیات فراہم کریں۔ یہ خرون آباد کی عوام کا مطالبہ ہے اور عوام کو صحت کی سہولیات فراہم کرنا اولین ترجیح ہونا چاہیے، ورنہ عوام احتجاج کا حق محفوظ رکھتی ہے۔ حاجی ملک فیصل سعید اوان نے محکمہ صحت حکومت پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ فی الفور ہنگامی بنیادوں پر تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال میں امراض قلب کا ڈاکٹر اور دیگر سہولیات فراہم کر کے ہرون آباد اور گردنواح کی عوام میں پاکستان کے شہری ہیں، ان کے بنیادی حقوق سے محروم نہیں رکھا جا سکتا۔ عیدگاہ کی آبادی حسن پارک میں خون سفید ہو گیا۔ سنگ دل بے رحم ستیلے بائی نے 2.5 مرلہ مکان کے تنازع پر اپنی روزہ دار 4 ماہ کی حاملہ بہن اقرا کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ مقتولہ کے حامد کے مطابق ملزمان نے میری بیوی کے کانوں سے سونے کے کانٹے بھی زبردستی اتار لیے اور صندوق کا تالا توڑ کر گھر میں پڑی رقم 2.5 لاکھ روپے بھی لے کر فرار ہو گئے ہیں۔ تھانہ سٹی ایس ایچ او نے جائے وقوع پر پہنچ کر شواہد اکٹھے کر کے مقتولہ اقرا کی نعش قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دی اور قانونی کارروائی کا آغاز کرتے ہوئے سفاک قاتل کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دیں۔ پولیس نے ایک احسان نامی ملزم کو گرفتار کرنے کا دعویٰ بھی کیا ہے۔
अब रुख करते हैं गुजरात का, जहां थाना मंगोवाल के नवाही गांव गमराली में सगे बेटे ने अपने वालिद पर डंडों सोटों से वहशियाना तशद्दुद किया। वालिद शदीद जख्मी। मंगोवाल से चौधरी अमजद इकबाल भट्टी की ये रिपोर्ट। थाना मंगोवाल के नवाही गांव गमराली में घरेलू तनाज़ा संगीन रुख अख्तियार कर गया। तफसीलात के मुताबिक मोहम्मद आतिफ किंग सकना गमराली ने मुबीना तौर पर अपने सगे वालिद मोहम्मद रियाज किंग को अपने एक कमरे में बंद करके सोटों के वार से तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गए। जख्मी बुजुर्ग को फौरी तौर पर तिबी इमदाद के लिए मेजर शबीर शरीफ अस्पताल कुंजा मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ इन्हें इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम की गई। वाक़े की इत्तला मिलते ही थाना मंगवाल पुलिस मौके पर पहुंच गई और मुलजिम आतिफ को फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया। ताहम इस वाक़े का मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। इलाका और समाजी हलकों ने मुतालबा किया है वाक़े का नोटिस लेते हुए मुलजिम के खिलाफ पुलिस मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया जाए और कानून के मुताबिक सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए, ताकि आइंदा ऐसे अफसोसनाक वाक़यात की रोकथाम हो सके। पुलिस इदारे के मुताबिक मामले की तहकीकात जारी है और कानून के तकाज़े के मुताबिक मज़ीद पेशरफ्त सामने लाई जाएगी। आरिफ वाला का एक फल फरोश आबिद अली अपनी खूबसूरत और सहर अंगेज़ आवाज़ की बदौलत एक मुनफरिद पहचान रखता है। जब वो अजान के लिए लब खोलता है तो इसकी आवाज़ में ऐसी तासीर होती है कि सुनने वालों के लिए कदम वही थम जाते हैं, दिलों पर एक रूहानी कैफियत तारी हो जाती है। मज़ीद जानते हैं आरिफ वाला से हमारे नुमाइंदे चौधरी इलियास अहमद की इस रिपोर्ट में। आरिफ वाला की मसरूफ़ गलियों में जहाँ ज़िंदगी अपने मामूल की रफ्तार से चलती है, वहीं एक सादा सी फ्रूट की रेडी लगाने वाला आबिद अली अपनी मुनफरिद पहचान रखता है। जब वो अजान के लिए लब खोलता है तो उसकी आवाज़ में एक अजीब सोच और तासीर उतर आती है। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। जैसे ही उसकी परसोज आवाज़ फ़ज़ा में बुलंद होती है, इर्द गिर्द का शोर धीरे धीरे खामोशी में बदलने लगता है। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। यूँ महसूस होता है जैसे वक़्त चंद लम्हों के लिए ठहर गया हो और हर सुनने वाले के दिल पर एक रूहानी कैफियत तारी हो गई हो। हय्य अलस्सलाह, हय्य अलल फलाह, हय्य अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। बिलाशुबा आरिफ वाला की पहचान सिर्फ इसकी गलियां नहीं, बल्कि आबिद अली जैसे वो लोग हैं जिनकी आवाज़ें दिलों को छू लेती हैं और ईमान को ताज़ा कर देती हैं। अब चलते हैं गुजरात, जहां मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन लाला मूसा ने 200 ख़ानदानों को फैमिली फूड पैकेज फराहम कर दिया, जिसमें चक्की, आटा, दालें, घी, चीनी, चावल समेत दीगर अशिया शामिल थी। गुजरात से तफसीली रिपोर्ट पेश की हमारे नुमाइंदे चौधरी अमजद इकबाल भट्टी ने। आइए देखते हैं। तकरीब मिनहाज मॉडल स्कूल में मुनक़्क़द हुई, जिसके मेहमान खुसूसी ज़िले सदर तहरीक मिनहाज कुरान सैयद हारून शाह बुखारी थे, जबकि सदारत सीनियर सहाफ़ी शाहिद रिजवान ने की। दीगर मेहमानान ग्रामी में मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन गुजरात के डिप्टी कोऑर्डिनेटर कैसर महमूद चौहान, मलिक सजाद हुसैन, मलिक आकब मुस्तफ़ाई, उस्मान जफ़र भट्ट, अहमद रज़ा भट्ट, इसरार अहमद समेत यूनियन कौंसिल से आइज़ मदरान मौजूद थे। इस मौके पर ज़िले सदर तहरीक मिनहाज कुरान सैयद हारून शाह बुखारी का कहना था, मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन का तरह इम्तियाज़ है कि वो
بینیفیشریز کی عزت کو مقدم رکھتے ہوئے تمام افراد کو ان کی دہلیز پر فیملی فوڈ پیکیج فراہم کرتے ہیں اور آئندہ بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ شاہد رضوان کا کہنا تھا کہ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن لالا موسیٰ نے ایک سال میں 5 کروڑ روپے فلاحی کاموں پر صرف کیے، جس سے طلباء، خواتین سمیت ہزاروں افراد مستفید ہوئے۔ اس موقع پر تحریک منہاج قرآن کے صدر ملک سجاد حسین نے گزشتہ سال 2025 کی فلاحی سرگرمیوں کی تفصیل بیان کرتے ہوئے کہا، راشن پیک، اجتماعی انفرادی شادیاں، روزگار، اسٹوڈنٹ ریلیف پیکیج، سیلاب، غزہ، فلسطین، شہر اعتکاف، فیملی سپورٹ سمیت مسجد کی تعمیر پر 5 کروڑ روپے خرچ کیے گئے، جبکہ گاؤں چوہان میں 1.5 کروڑ کی عطیہ ہونے والی عمارت میں بچیوں کا درس شروع کر دیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر شیوپورہ شاہد عمران مارت اور اسسٹنٹ کمشنر صفدرآباد عدیل اسلم کا صفدرآباد ماڈل بازار کے تعمیراتی اور بیوٹیفیکیشن کے کام اور فیملی پارک کا دورہ عید سے قبل تکمیل کی ہدایت۔ ڈپٹی کمشنر شیوپورہ شاہد عمران مارت نے اسسٹنٹ کمشنر صفدرآباد عدیل اسلم کے ہمراہ صفدرآباد ماڈل بازار کے جاری تعمیراتی کام کا تفصیلی دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے منصوبے پر ہونے والی پیش رفت کا جائزہ لیا اور متعلقہ اداروں اور ٹھیکیداروں کو سختی سے ہدایت کی ہے ماڈل بازار کے کام عید الفطر سے قبل ہر صورت مکمل کیا جائے تاکہ شہریوں کو معیاری اور سستی اشیاء ضروریات کی فراہمی یقینی بنائی جا سکے۔ ڈپٹی کمشنر نے حکومت پنجاب عوامی سہولت کی فراہمی کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے اور کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ خبر شامل کرتے ہیں شیوپورہ کی تحصیل صفدرآباد سے ہمارے اون نیوز کے نمائندے صابر حسین گھمن کی رپورٹ کے مطابق تحصیل صفدرآباد میں ہنکا ڈوگرا روڈ کی تعمیر آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے۔ شہریوں نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ یہ سڑک طویل عرصے سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی، جس کی وجہ سے آمد میں شدید مشکلات کا سامنا تھا۔ اب RCC روڈ کی تعمیر تیزی سے مکمل کی جا رہی ہے، جبکہ 7 ٹف ٹائل کا کام بھی تقریباً مکمل ہونے کو ہے۔ مقامی شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب مگر نواز شریف کا شکر ادا کرتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ اس منصوبے سے علاقے میں سفری سہولیات بہتر ہوں گی۔ ٹھیکیداروں کے مطابق انشاءاللہ عید سے قبل یہ روڈ مکمل طور پر تیار کر کے عوام کے لیے کھولی جائے گی۔ رپورٹ صابر حسین گھمن، اون نیوز صفدرآباد۔ اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اون نیوز۔